ناظرین آداب، آپ دیکھ رہے ہیں جی میڈیا۔ دارالعلوم حسینیہ اہل سنت الجماعت کے زیر اہتمام عظیم الشان سالانہ جلسہ بعنوان استقبال رمضان عصر حاضر میں علم دین کی اہمیت و خواتین اسلام کا کردار بتاریخ 23 شعبان المعظم مطابق 27 مارچ بروز اتوار صبح 9 بجے بمقام احاطہ دارالعلوم حسینیہ اہل سنت الجماعت MS کے میل جلال آباد گلبرگہ میں منعقد ہوا، جس کی صدارت حضرت مولانا ڈاکٹر محمد انور حسین نظامی قادری صاحب متولی و گدی نشین بارگاہ حضرت رکن الدین تولا رحمۃ اللہ علیہ گلبرگہ شریف کے برادر اصغر نے کی۔ جلسے سے حضرت مولانا الحاج سید قاسم بخاری قادری نظامی صاحب ناظم دارالعلوم حسینیہ خطیب و امام جامع مسجد سنتراس واڑی خطاب کرتے ہوئے اسلام میں خواتین کا کردار اور پردے کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ حضرت مولانا محمد اسماعیل قادری نظامی صاحب صدر مدرس دارالعلوم حسینیہ خطیب و امام مسجد عثمان جلال آباد نے جلسے کی کارروائی اور مہمانان کا استقبال کیا۔ الحاج محمد نثار احمد صاحب صدر انتظامی کمیٹی مدرسہ سجاد علی انعامدار صدر ضلع گلبرگہ عام آدمی پارٹی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اسی طرح کی خبروں کے لیے ہمارے چینل جی میڈیا کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ میں محمد ارشاد، جی میڈیا گلبرگہ۔ سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے، علالت میں سجدے، مصیبت میں سجدے، وہ فاقوں میں حاجت میں غربت میں سجدے، وہ جنگ و جدل میں حراست میں سجدے، لگا تیر زخموں کی حالت میں سجدے، وہ غاروں کی وحشت میں پرنور سجدے، وہ خنجر کے سائے میں مسرور سجدے، وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے، نجات اور بخشش کے سالار سجدے، جھکا سر تو بنتے تھے تلوار سجدے، وہ سجدوں کے شوقین قاضی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے، نمازی کہاں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وتعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔
قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من حفظ على امتی 40 حدیثا من السنہ كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الحليم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن و رات بدل سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ تم بدل جاؤ، سارے حالات بدل سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ تم بدل جاؤ، سارے حالات بدل سکتے ہیں. ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے عینی ہستی میں عمال جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے اپنے قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا. بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے تو پھر پڑھنے کو قرآن دیتا ہے. بخشنے پہ آئے گناہگاروں کے گناہوں کو، بخشنے پہ آئے گناہگاروں کے گناہوں کو، تو پھر تحفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے، تو پھر تحفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے. دنیا کی سب کتابوں میں قرآن چمکتا ہے اور قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے. عادت جو بنا لے قرآن کی تلاوت کا، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو حاصل ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جلسہ میں تشریف فرما معزز محترم الحاج محمد نثار احمد صاحب صدر انتظامی کمیٹی مدرسہ احاطہ، جمیع اراکین انتظامیہ، صدر المدرسین حضرت مولانا محمد اسماعیل قادری صاحب، دیگر حاضرین و سامعین، مدرسہ احاطہ کے معلمین و معلمات، عزیز طلباء و طالبات، ہم سب کو اس بات کا احساس ہے کہ آپ سبھی کافی دیر سے، بلکہ یوں کہیے کہ نماز فجر کے بعد ہی سے آج کے اس جلسے کی تیاری میں آپ لگے ہوئے ہیں. وقت کافی ہو رہا ہے، وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی تفصیلی تقریر یا خطاب کرنا نہیں ہے، بس دو چار باتیں قرآن و حدیث کے تناظر اور پھر آج کے اس عنوان موضوع سے متعلق کہتے ہوئے اپنی بات کو انشاءاللہ سمیٹ لوں گا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے تصدق دولت ایمان اور نعمت اسلام سے سرفراز فرمایا. ہم جس دین و مذہب کے ماننے والے ہیں، یقیناً وہ مذہب و دین عالمگیر دین ہے.
دین اسلام ایک پاکیزہ مقدس بابرکت مذہب ہے جو ہمیشہ حسن اخلاق پاکیزہ کردار کی تعلیم دیتا ہے. آج ہمارے معاشرے سماج سوسائٹی میں جو خرابیاں نظر آ رہی ہیں، جو برائیاں اور جو خرافات نظر آتے ہیں، اس کی ایک وجہ دین اسلام کی تعلیمات سے ناواقفیت ہے. دین سے دوری کا سبب آج ہمیں اس مقام پر پہنچایا ہے. کیونکہ آج یہاں اس جلسے میں خواتین اسلام سے بھی متعلق ایک عنوان کہ دین اسلام میں اور بالخصوص عصر حاضر میں خواتین کا کیا کردار ہونا چاہیے، اور فی زمانہ عورتوں کی تعلیم، خواتین کی تربیت وہ دین اسلام سے انہیں آراستہ و پیراستہ کرنے کی ہر انسان کو فکر ہونی بے حد ضروری ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظیم قول مبارک تو آپ فرماتے ہیں جب کوئی مرد تعلیم حاصل کرتا ہے تو سمجھو کہ دین اس کے گھر کے دہلیز تک پہنچ گیا ہے، اور جب کوئی عورت علم دین حاصل کرتی ہے تو سمجھ جاؤ کہ اب دین اس کے گھر کی دہلیز تک نہیں بلکہ اس کے نسلوں تک منتقل ہوتا جا رہا ہے. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنے گھروں کا جو ماحول ہے ماحول دینی ماحول بنانے کی فکر کریں. الحمدللہ آپ نے دیکھا کافی دیر سے بیٹھ کر کہ یہاں کے ادارے کے طلباء و طالبات اپنا تعلیمی مظاہرہ پیش کر رہے تھے، اور شہریان گلبردہ کے لیے دارالعلوم حسینیہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، نہ تو تعریف کا محتاج. تقریباً 28 سال سے یہ دین اسلام کی خدمت انجام دیتے آ رہا ہے. یہاں اس ادارے سے کئی ایک طلبہ فارغ ہو کر آج شہر بیرون شہر دین کی خدمت اشاعت دین میں لگے ہیں. دور حاضر میں علم دین کی بہت بڑی اہمیت و فضیلت ہے. آپ نے سنا کہ قرآن پاک میں علم کی فضیلت اور اس کی اہمیت سے متعلق بہت زیادہ توجہ دلائی گئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر کامیابی ترقی کا جو زینہ و ذریعہ ہے وہ تعلیم ہی ہے. تعلیم کے بغیر کوئی انسان ترقی حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ تعلیم سے خود تعلیم حاصل کرنے والا بھی ترقی کے منازل پر پہنچتا ہے اور پھر ایک معاشرے کو بھی ترقی کی راہ پر ڈال دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ دین کی دوری کے سبب علم کے نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارے سماج سوسائٹی اور معاشرے میں اتنی برائیاں پھیلتی جا رہی ہیں اور لوگوں کو ناسور کی طرح کھوکھلا کرتی ہوئی جا رہی ہیں. آج ہر طرف اصلاحی معاشرہ کے پروگرام جلد سے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی آج ہمارے اندر کوئی انقلاب کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دین سے دوری اور علم دین کا نہ ہونا ہے. ایک معاشرہ کب اچھا بن سکتا ہے؟ ایک اچھا معاشرہ ایک اچھے انسان سے بنتا ہے، اور ایک اچھا انسان بننے کے لیے اس کو اسلام کی تعلیمات کو اپنانے کی ضرورت ہے. اگر آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا. آج اگر ہم خود ہر انسان اپنے طور پر اپنے اور اپنے گھر والوں کی وہ اصلاح کر لے تو بس دیکھتے جائیں کہ سارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی. اور دین اسلام ایک ایسا عالمگیر اور عظیم مذہب ہے جس کے اندر آج ہمارے معاشرے کی جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنی بھی خرابیاں ہیں، ان تمام چیزوں کا حل دین اسلام میں موجود ہے. یہاں ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دین اسلام میں تمام چیزوں کا حل موجود ہے
تو پھر آج اسلامی معاشرے میں اتنی برائیاں کیوں ہیں, لوگ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو اس کی ایک بنیادی وجہ بتلائی گئی کہ وہ علم کا نہ ہونا ہے, علم کی دوری ہے. تو پتہ چلا کہ اگر تم آج اپنے معاشرے میں بہتری چاہتے ہو, اگر اس کے اندر حسن و جمال دیکھنا چاہتے ہو, تو بس آپ اپنے آپ کو علم سے وابستہ رکھیں. اور جو لوگ اپنے آپ کو علم سے وابستہ رکھتے ہیں, حصول علم میں رکھتے ہیں, علم دین کی جستجو میں رکھتے ہیں, تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں مقامات پر کئی ارشادات عالیہ کے ذریعے سے انہیں بشارتیں سنائی ہیں. بتایا گیا کہ علم دین حاصل کرنا گویا یہ اللہ کی عبادت کرنا ہے. علم دین حاصل کرنے والے کو اللہ نیکیاں عطا فرماتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اگر کوئی آپس میں بیٹھ کر علمی گفتگو کر رہا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کی اس علمی گفتگو کو تسبیح پڑھنے کا درجہ عطا فرماتا ہے. یعنی جو بندہ تسبیح لے کر اللہ کا ذکر کرتا ہے, جس بندے کو ذکر الہی کی توفیق ہوتی ہے, جو ثواب ملتا ہے, وہ ثواب اگر کوئی دو آدمی مل کر آپس میں علمی گفتگو کرتے ہیں تو اللہ یہ ثواب عطا فرماتا ہے. اسی طریقے سے بتایا گیا کہ علم کے اندر تحقیق کرنا, اس میں تدقیق کرنا اور علم کی گہرائیوں تک پہنچنا, تو یہ ایسا ہی گویا آپ میدان جہاد میں اللہ کی رضا کے لیے جہاد کر رہے ہیں. یعنی ایک مجاہد کو جتنا میدان جہاد میں اللہ ثواب عطا فرماتا ہے, علم دین میں تحقیق کرنے والوں کو اتنا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. علم دین سے متعلق حضور علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو لوگ علم دین کے لیے نکلتے ہیں اپنے گھروں سے, حصول علم کے لیے مدارس کا رخ کرتے ہیں, جب تک اس مقام تک پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے, ان کے لیے فرشتے اپنے پاؤں کو بچھاتے ہیں, یہاں تک کہ ان علم حاصل کرنے والوں کے حق میں فرشتے تک دعائیں فرماتے ہیں, سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی دعا فرمانے لگتی ہے. تو یہ مقام کن کا ہے؟ یہ مقام علم دین حاصل کرنے والوں کا ہے. علم کے بغیر کوئی قوم, کوئی زمانہ, کوئی انسان ہرگز ترقی نہیں کر سکتا. تو ترقی اور منزل مقصود تک وہی لوگ پہنچتے ہیں جو اپنے آپ کو علم سے آراستہ و پیراستہ رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ معصوم بچے یہاں قرآن کی تلاوت, احادیث مبارکہ کو سنانے کی سعادت حاصل کی. ایک بڑی پیاری حدیث ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک ہے, من حفظ علی امتی 40 حدیثا من السنہ. سرکار فرماتے ہیں کہ اگر میرے امت میں کوئی فرد میرے معمولات میں 40 احادیث کو یاد کرتا ہے, کنت لہو شفیع و شہیدا, تو کل میں اس انسان کی بروز قیامت اللہ کے حضور کھڑا ہو کر اس کے لیے شفاعت بھی کروں گا اور اس کے ایمان کی گواہی بھی دوں گا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے کی شفاعت کریں گے, کیا اللہ اس کو مقبول نہیں کرے گا؟ یقین ہے برابر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. اور پھر حضور فرما رہے ہیں وہ کنت لہو شہیدا, کہ میں اس کے ایمان کی گواہی دوں گا. تو آپ غور کریں, حضور نے بشارت کن سے متعلق سنائی ہے؟ یہ پیسے والوں سے متعلق نہیں سنائی, یہ منصب و جہ رکھنے والوں کے لیے نہیں سنائی, بلکہ حضور علیہ السلام کی بشارت اہل علم و علم والے ہیں جو اپنے آپ کو علم سے آراستہ و پیراستہ کرتے ہیں. تو بزرگ اور دوستو, کہنے کا مطلب ہے کہ جب تک ہم علم دین حاصل کرتے رہیں گے, اس لیے کہ دین اسلام کبھی اس بات سے نہیں روکتا کہ صرف علم دین ہی سکھایا جائے, اصلی علوم نہ سیکھیں. دین اسلام کہتا ہے کہ تم اپنے بچوں کو دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائیں, آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنوائیں, آپ اپنے بچے کو وکیل بنائیں, آپ اپنے بچے کو انجینئر بنائیں, آپ اپنے بچے کو IAS IPS بنائیں, دنیا کے تمام علوم سے بچے کو آراستہ کریں, لیکن سب سے پہلے اپنی اولاد کو علم دین سے آراستہ کریں. اس لیے کہ جو لوگ علم دین سے اپنے آپ کو آراستہ رکھتے ہیں اور اپنے بچوں کو علم دین سکھانے کی جستجو میں ہوتے ہیں, تو پھر ان پر ایسا کرم ہوتا ہے کہ دنیا میں علوم بھی ان کے لیے آسان بنا دیے جاتے ہیں, وہاں ترقی ہی ترقی انہیں عطا کی جاتی ہے. اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا علم سیکھنے والوں کو بہت بڑی بشارت سنائی ہے. بلکہ حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کو حکم فرماتے ہیں,
اور یہ حکم صرف حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حد تک محدود نہیں تھا، بلکہ صبح قیامت تک سرکار کی امت جتنی بھی ہے ہر ایک کے لیے بشارت کا مزدہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں یا ابا ہریرہ علم الناس القرآن وتعلما، حدیث کے الفاظ سرکار فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ تم قرآن سکھاتے رہو اور سیکھتے رہو، اگر اس حال میں تمہیں موت آ جائے تو تمہارے مرنے کے بعد تمہاری قبر کی ایسی ہی زیارت کی جائے گی جیسے کعبہ کی زیارت کی جاتی ہے، فرشتے تمہارے قبر کی زیارت کریں گے۔ اب آپ اس حدیث پہ رک کر غور کریں، یہاں حضور فرما رہی جیسے کعبۃ اللہ کی زیارت ہوتی ہے، کعبہ کا طواف ایک لمحے کے لیے نہیں رکتا، صرف نمازوں کے اوقات میں موقوف، اس کے بعد مسلسل سال کے 365 دن کے 24 گھنٹے مسلسل کعبۃ اللہ کا طواف ہوتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں ایسے ہی اگر کوئی قرآن کو سیکھتے سیکھتے اس حال میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس پر خدا کا ایسا کرم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس قبر پر اللہ کے فرشتے رحمتیں نازل فرماتے رہتے ہیں، اللہ کی خاص برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو یہ مزدہ بشارت ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن کی تعلیم میں، قرآن کو سیکھنے اور سکھانے میں اپنی زندگی کو وقف کیے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعلیم کی طرف بہت زیادہ توجہ دلائے، اور آج دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کتاب کو پڑھا جاتا ہے تو قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کو پڑھا جاتا ہے۔ تو کہنے کے لیے معزز سامعین و حاضرین باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن خواتین اسلام سے یہی درخواست ہے کہ آج مذہب اسلام پر، اسلامی تعلیمات پر جو اعتراضات ہو رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام کے اندر جو پردے کے احکامات ہیں، جو حجاب کا جو حکم ہے، یہ مسلمان خواتین پر زیادتی ہے، یہ انہیں قید کرنا ہے اور انہیں کھلی آزادی نہ دینا ہے، بلکہ وہ انہیں کی آزادی ان سے چھین رہے ہیں۔ اس طریقے کے مختلف مغربی تہذیب سے متعلق ذہن رکھنے والے، ان سے محبت کرنے والے اس طریقے کے اعتراضات، باتیں اسلام کے مقدس خواتین پر کر اسلامی تعلیمات پر حملہ کرنے کی ناپاک کوششیں، منصوبے بنا رہی ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ نے جو پردے کا حکم دیا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے سے متعلق فرماتے ہیں عورت کی جو عزت و شان ہے وہ اللہ نے پردے کے اندر حجاب میں رکھی ہے۔ یہ عورت کا وقار ہے، یہ عورت کی عظمت ہے، یہ عورت کی شان ہے، یہ عورت کی بلندی ہے۔ جو عورت پردے میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں عزتوں سے نوازتا ہے۔ آپ ایک چیز سے سمجھ لیں، یہ حقیقت آشکار ہو جائے گی۔ آپ دنیا میں دیکھیں، آج دنیا میں سینکڑوں نہیں بلکہ لاکھ آپ کو اللہ کے گھر مساجد نظر آئیں گے۔ یہ مسجد عثمان، یہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ تھوڑی دور چلے جائیں جامع مسجد دیوان آباد، یہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چلے جائیں محمدی مسجد، یہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ ایسے دنیا میں سینکڑوں اللہ کے گھر ہے، جو مساجد ہے، یہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ تو بزرگ اور دوستو، ایسے ہی جو مکہ کے مقدس سرزمین میں کعبہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، اور دنیا میں جتنے مساجد ہیں یہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ کیا آپ کبھی یہ دیکھا کہ اپنی آنکھوں سے کسی مسجد پر کوئی غلاف چڑھایا جاتا ہے، کوئی کپڑا اڑایا جاتا ہے؟ کسی مسجد پر کوئی کپڑا غلاف نہیں اڑایا جاتا سوائے کعبۃ اللہ پر، جبکہ وہ بھی اللہ کا گھر ہے، یہ سارے اللہ کے گھر ہے۔ کسی گھر پر کپڑا اور پردہ اڑایا نہیں جاتا سوائے کعبۃ اللہ پر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء بیان فرماتے ہیں اس کی وجہ سارے اللہ کے گھر ہے، لیکن سارے گھروں میں جو مقدس عظمت والا ہے وہ کعبۃ اللہ ہے، اسی لیے اس پر غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ ایسے ہی دنیا میں بہت ساری خواتین ہیں، بہت سارے مذاہب کے خواتین ہیں، کسی مذہب کے خاتون پر حجاب کا حکم نہیں ہے، صرف مسلم خواتین پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی تمام خواتین میں جو عظمت والی خاتون ہے وہ مسلمان خاتون ہے، اسلام سے تعلق رکھنے والی خاتون ہے، اسی لیے اس پر حجاب ہوتا ہے، اسی لیے اس پر چادر ہوتی ہے، اسی لیے اس پر برقع ہوتا ہے۔ یہ بتانے کے لیے کہ اسلام کے مقدس شہزادیوں، برقع تم پر زیادتی نہیں ہے، بلکہ اس میں تمہاری شان و عظمت میں اللہ نے بلندی رکھی ہے، اس میں تمہارا
मुकाम और तुम्हारी अजमत और रिफातें रखी है। ऐसे ही अगर आप समझने के लिए जाएं, सैकड़ों मिसालें मिलती है। आज दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं, किसी किताब पर गिलाफ नहीं चढ़ाई जाती सिवाय कुरान के। कुरान पर गिलाफ चढ़ाया जाता है। वजह क्या है? दुनिया की सारी किताबों में जो मुकद्दस अजमत वाली किताब है वो कुरान है। ऐसे ही तमाम औरतों में मुकद्दस इस्लाम की बेटी है, इसीलिए उनको पर्दे का हुक्म दिया गया है। तो बुजुर्गों, दोस्तों, आप इसके अंदर अगर देखें तो अगर आप पर्दे को इख्तियार करेंगे फिर इसकी जो बरकतें हैं, अभी आप मौलिमात से भी आप समाप्त फरमा रही थे कि जहां इस्लामी कवानीन पर अमल होता है उन घरों में बरकतों का नुज़ूल होता है, वहां रहमतों का नुज़ूल होता है। अगर आप पर्दे की अहमियत को देखना है, बहुत सारे हदीस मुबारका में एक हदीस हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान तशरीफ फरमा है। हुजूर सहाबा से दरियाफ्त करते हैं, पूछते हैं, सवाल करते हैं, ऐ मेरे सहाबा बतलाओ एक औरत के लिए कौन सी चीज बेहतर है? एक खातून के लिए, खातून इस्लाम के लिए उसकी सबसे बेहतर चीज कौन सी है? तो जब सहाबा से सवाल किया गया तो तमाम सहाबा खामोश हो गए, तमाम सहाबा सुकूत इख्तियार किए। उस सहाबा की जमात में हजरत अली मुर्तज़ा हैदर कररार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। वो खड़े हो गए, खड़े होकर फौरी अपने मकान तशरीफ ले गए। वहां जाकर हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से दरियाफ्त किया कि बताएं कि आज सरकार ने तमाम साहबा को एक सवाल किया है, कोई सवाल का जवाब नहीं दे सके। आप बताइए कि एक औरत के लिए सबसे बेहतर क्या चीज है? एक औरत के लिए सबसे बेहतरीन जीनत क्या है? हजरत बीबी फातिमा ज़हरा से पूछा गया तो हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहने लगती है, एक औरत के लिए सबसे बेहतर चीज ये है कि वो किसी मर्द को ना देखे और ना कोई मर्द उसको देखे। यही औरत के लिए सबसे बेहतर चीज है, कोई मर्द उसको ना देखे। जब आपने सवाल ये जवाब दिया तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आकर आपने जवाब सुनाया तो हुजूर मुस्कुराकर पूछने लगे, बताओ ये किसका जवाब है? हजरत अली कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, ये हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जवाब है। उस वक्त सरकार खुश होकर ये इरशाद फरमाते हैं, अल फातिमा बुज़ातुन मिन्नी, दुनिया वालों सुनो, फातिमा मेरी रक्त जिगर है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। यानी सरकार ने आप इस जवाब से इतना खुश हुए। आपने क्या समझा इस हदीस पाक से कि यहाँ हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक औरत को सबसे जो खूबसूरत और उसके लिए जो जीनत का बाइस है वो ये चीज है कि ना वो किसी मर्द को देखे और ना कोई मर्द औरत को देखे। एक मर्द औरत को कब नहीं देख सकता? जब उस पर पर्दा होगा, जब उस पर हिजाब होगा। और हिजाब से मुताल्लिक़ कुरान के तफसीली अहकामात है। ये किसी मुल्ला या मौलवी का हुक्म नहीं है, ये अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। अगर आप कुरान की सूरत यानी सूरह नूर को पढ़ेंगे वहां तो तफसील अहकामात पर्दे और हिजाब के मिलेंगे। सूरह अहज़ाब को पढ़ेंगे वहां तफसील अहकामात आपको हिजाब और बुर्क़े के तमाम तफसील अहकामात मिलेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाता है, वक़ुल लिल मुअमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना व ला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा। सूरह नूर की आयत है। हबीब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुक़द्दस से कहवाया जा रहा है, ऐ हबीब आप फरमा दीजिए इस्लामी क़वातीन से कि वो अपनी निगाहों को नीचे रखे और अपनी पारसाई की हिफाजत करें और ज़ेब ज़ीनत किसी पर जाहिर ना करें। औरत की ज़ीनत क्या है? औरत की ज़ीनत में कौन कौन सी चीजें आती हैं, उसके क्या अहकामात है, उसके क्या तफसीलात है। कभी अगर आपको मौका मिले तो कुरान की इस तफसील को आप पढ़ें, मुफस्सिरीन के अक़वाल को पढ़ें। बताया गया कि जब औरत के बाल नजर आते हैं, औरत के बाल ये ज़ीनत के हुक्म में आते हैं, इसीलिए औरत पर लाजिम है वो अपने बालों का भी पर्दा करे। हुजूर तो एक मुकाम पे फरमाते हैं औरत खुद औरत है, औरत खुद औरत है। मतलब यह है औरत छुपाने वाली चीज है। जब औरत को जाहिर करते हैं, उसको बेपर्दा बाहर करते हैं तो समझ जाओ कि सिर्फ एक औरत पर हमला नहीं है बल्कि सारे इस्लाम पर हमला है, सारी शरीयत पर हमला है। इसलिए कि बुजुर्गों और दोस्तों, आज मॉडर्न जमाने से ताल्लुक रखने वाले, आज मगरिबी तहजीब को अपनाने वाले लोग भी आज हमारे समाज में, आज हमारे मिल्लत और मुआशरे में आपको नजर आएंगे। कहेंगे कि क्या जरूरत है पर्दे की। याद रखें कि आज हमारी जो पहचान,
آج ہمارا جو تعارف ہے، ہمارا تعارف ہمارے مال کے ذریعے سے نہیں ہے، ہمارے بنگلوں اور ہماری کوٹھیوں کی وجہ سے نہیں ہے، مسلمان اپنے گھروں کی وجہ سے نہیں پہچانا جاتا، مسلمان اسلام سے پہچانا جاتا ہے، مسلمان کی پہچان شریعت سے ہوتی ہے، مسلمان کا تعارف قرآن و حدیث سے ہوتا ہے۔ جب ہم پردے کے احکامات کو پامال کریں گے تو پھر ہمارا وجود خطرے میں نظر آئے گا۔ تو ان خواتین سے درخواست ہے آپ کبھی رنجیدہ قاتل نہ ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواتین کو جو جو کردار عطا فرمایا ہے، جو جو حیثیت عطا فرمائی ہے، بے مثل و بے مثال ہے۔ آپ دیکھیں کہ عورت کو اللہ نے ماں کی حیثیت بھی عطا فرمائی، اللہ نے عورت کو بہن کی حیثیت بھی عطا فرمائی، اللہ نے عورت کو بیوی کی حیثیت بھی عطا فرمائی، اللہ نے عورت کو بیٹی کا درجہ بھی عطا فرمایا، حیثیت بھی عطا فرمائی۔ ان ساری حیثیتوں کو دیکھیں، جب ماں کو آپ دیکھیں گے، حضور فرماتے ہیں کہ ماں یہ تو جنت کا سرچشمہ نظر آتی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے ہم نے جنت رکھی ہے۔ جب بہن سے متعلق آتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں یہ تو بہن محبت اور ایثار کا پیکر نظر آتی ہے۔ جب بیوی سے متعلق سرکار کے ارشادات کو دیکھتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں بیوی تو راحت و سکون و محبت کا ذریعہ ہے۔ اور جب بیٹی کی بات آتی ہے، آج لوگ بیٹی کی پیدائش پر بڑے مایوس نظر آتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے یہ نہ سمجھے صرف بیٹی کی پیدائش ہے، بلکہ اس گھر میں اللہ کی رحمت تشریف لا رہی ہے، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اس کے قدم با قدم سے اللہ تعالی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، وہیں سے رحمتیں پیدا ہوتی ہے۔ آج دقیانوسی ذہن رکھنے والے آج ہمارے معاشرے میں نظر آئیں گے۔ آپ دیکھیں تو خود مسلمانوں کا جائزہ لیں، ان کے گھر میں لڑکا پیدا ہوتا ہے تو ان کی شکلوں کا عالم کیا ہوتا ہے، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور ان کی خوشی کا حال کیا ہوتا ہے۔ وہیں اس کے مقابل میں اگر کسی گھر میں لڑکی پیدا ہو جائے ان کی شکلیں بگڑ جاتی ہے، بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ سورہ نحل کی آیت ہے، یہ دور جاہلیت کا طریقہ تھا، جب وہاں کسی کو لڑکی کی بشارت سنائی جاتی ہے کہ تمہارے گھر میں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے تو ان کے چہرے کالے ہو جاتے تھے، ان کے چہروں سے ہوائیاں نکلتی ہوئی نظر آتی تھی، وہ بڑے مایوس ہوتے تھے، اس لیے کہ وہ لڑکی کی پیدائش کو ذلت و رسوائی کا باعث سمجھتے تھے۔ اگر دنیا میں سب سے پہلے کسی مذہب نے عورت کو مقام عطا کیا ہے تو مذہب اسلام ہے، عورت کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں اگر کسی گھر میں 3 لڑکیوں کی اگر والدین تربیت کرتے ہیں تو ایسے گھر والوں پر، ماں باپ پر اللہ جنت کو لازم کر دیتا ہے، وہ جنت کے حقدار ہے۔ تو یہ بیٹیوں کا مقام ہے، یہ خواتین اسلام کا جو مرتبہ ہے وہ دین اسلام میں ہے۔ تو بہت سارے تفصیلات ہیں، کیونکہ آج ہمارا جو موضوع تھا، ہمارا جو عنوان تھا وہ علم دین کی اہمیت، خواتین اسلام کا کردار۔ اگر آپ دیکھیں کہ آج یہ بھی روک لگائی جاتی ہے اور ہمارے پاس، ہمارے گھروں میں، ہمارے بزرگوں میں، گھروں کے کچھ ماں باپ میں باضابطہ یہ امتیاز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، بیٹے کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، اگر بیٹی ہوتی ہے تو بیٹی کی اہمیت کو گھٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ بیٹے یا بیٹی کی بنیاد پر ان سے امتیازی سلوک کرنا ہرگز درست نہیں ہے، اس کی ممانعت آئی ہے، بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جیسے تم اپنے بیٹوں سے سلوک کرتے ہو، بیٹوں سے محبت کا معاملہ کرتے ہو، ویسے ہی تم اپنی بیٹیوں سے بھی محبت کا معاملہ کرو، اس میں کسی طریقے کا امتیاز ہرگز نہ کرو، کیونکہ اللہ نے دونوں کو تمہارے لیے نعمت بنایا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ آزمائش کا ذریعہ ہے۔ تو اب ماں باپ کو چاہیے کہ ہم ان کی کیسی پرورش کریں، کیسی تربیت کریں۔ آج ہماری یہ سوچ بن گئی ہے کہ ہم بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیں، بچیوں کو تعلیم سے محروم رکھیں۔ بچیاں پڑھ کر کیا کریں گی؟ بچیاں پڑھ کر شادی کر لیں گی، اس کے بعد پھر وہ سسرال جائیں گی، وہیں ان کو خانہ داری کے تمام امور کو انجام دینا ہے، گھر میں رہ کر کھانا پکانا یہی عورتوں کے لیے ہے۔ لیکن دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دین اسلام کہتا ہے جیسے مرد کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے، ویسے خاتون ایک عورت اور ایک لڑکی بیٹی کو بھی تعلیم کی بے حد ضرورت ہے، اس لیے کہ بغیر تعلیم کے آج ہم تعلیم سے دور ہو رہے ہیں، معاشرے میں برائیاں جنم لے رہی ہیں، معاشرے میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو لہذا درخواست ہے کہ جس طریقے سے آپ یہاں اپنی بچیوں کو روزانہ جو مکتب کی شکل میں یہاں علم دین سے بچیوں کو تعلیم سے آراستہ کیا جا رہا ہے،
آپ پھر پابندی کے ساتھ رمضان کے بعد بھی اسی تسلسل کے ساتھ آپ بھیجتے رہے اور انہیں علم دین سے آراستہ و پیراستہ کرتے رہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ جو دنیاوی جو علوم ہے، عصری علوم ہے، انہیں بھی سکھائیں، کیونکہ سال 1.5 سال کے لاک ڈاؤن کا پیریڈ تھا جب بہت سارے قوانین نافذ تھے، اس کے پیش نظر یہاں جس انداز سے تعلیم ہونی تھی اور جس طریقے سے یعنی ہمہ وقتی جو تعلیم کا نظم ہے، انشاءاللہ اس کے لیے انتظامیہ بیٹھ کر اس سے متعلق غور و خوض کرے گا کہ رمضان کے بعد اس سے بہتر نہج پہ، اس سے بہتر طریقے سے یہاں عصری علوم اور پھر دینی علوم کا بھی انشاءاللہ یہاں اہتمام رہے گا، اور باضابطہ لڑکیوں کے لیے معقول مجوید یعنی معلمات کا بھی انتظام ہوگا، جہاں ان کے ذریعے سے بچیوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری علوم سے جو ٹیکنالوجی کی آج بے حد ضرورت ہے، جیسے کمپیوٹر ہے، جیسے سائنسی علوم ہے، سماجی علوم ہے، ان تمام علوم سے بھی آراستہ پیراستہ کرنے کی انشاءاللہ ایک بہتر کوشش دارالعلوم کا انتظامیہ کر رہا ہے۔ آپ بھی اس دارالعلوم کا تعاون فرمائیں۔ تعاون سے مراد یہ نہیں کہ آپ کو یہاں آ کر چندہ دینا ہے، یہاں آ کر آپ کو پیسہ جمع کرنا ہے، بس آپ کے تعاون ہے۔ اگر آج آپ کی بچیاں یا بچے یہاں پڑھیں گے تو پھر کل آپ کو جو مقام ہوگا، حضور فرماتے ہیں کہ جو بچے اور بچیاں دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہو کر حافظ قرآن بنتے ہیں تو ان کے سروں پر اللہ تعالیٰ نورانی تاج رکھ کر پورے میدان حشر میں انہیں اعزاز اور سرفراز اعزاز سے اور برکتوں سے نوازتا ہے۔ تو کہنے کے لیے بہت ساری باتیں تھیں، یہیں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوا۔ اور پھر ایک آج ہمارے درمیان ایک مہمان ہے، آپ جانتے ہیں کہ داونگیرہ مہیش بیڑی ایک بڑی مشہور معروف ایک کمپنی ہے، وہاں کے جو سیٹ ہے سپر داونگیرہ مہیش بیڑی جناب محترم شفیع الدین صاحب، وہ ہماری دعوت پر اپنے گوناگون مصروفیات کو رکھتے ہوئے تشریف لائے ہیں۔ میں ان کا خیر مقدم استقبال کرتا ہوں کہ وہ حالیہ دنوں میں گلبرگہ آ کر یہاں بھی اپنے اس پروڈکٹ کا لانچ کر رہے ہیں، تو میں ان سے امید کرتا ہوں کہ آئندہ جب بھی ہمارے مدرسے کے کوئی ضروریات ہوں گی تو یہ ضرور ضرور ہمارے ادارے کا تعاون فرمائیں گے۔ میں یہیں پر اپنی بات کو اختتام کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اسلامی تعلیمات شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ ونور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ طلباء و طالبات کما حقہ ادا کر دیے ہیں، کوئی کمی نہیں رہی ہے۔ یعنی بعض جگہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ عنوان ایک ہوتا ہے تو پھر کوئی دوسرے پہلو پر بیان خطاب کیا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ آپ نے حق ادا کیا ہے۔ اب اس کے بعد یعنی ایک دو رسم رہ گئے ہیں، مہمانان کی خدمت میں گلہے عقیدت وغیرہ پیش کرنا ہے، بچوں کو بھی انعامات دینا ہے اور بچوں کا سالانہ رزلٹ سنانا ہے۔ تو کافی دیر سے انتظار میں ہیں والدین سرپرست حضرات کہ اس سال میرا بچہ دارالعلوم حسینیہ گیا ہے، کیا درجہ حاصل کیا ہے، کیا نمبرات لیا ہے، تعلیمی میدان میں وہ کامیاب ہے یا ناکام ہے، کیسی تربیت ہے، اس انتظار میں بیٹھے ہوئے انشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ رزلٹ بھی بیان کرنا ہے اور انعامات بھی دینا ہے۔ تو میں سب سے پہلے بچوں کے رزلٹ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جو ابتدائی اولا بنات لڑکیوں کی ہے، جو جس نے یسن القرآن مع تجوید نورانی خیزہ تختیوں کے ساتھ احادیث مبارکہ کلمات اسلام مسنون دعائیں اسکار نماز، یہ 5 طریقے کا یہاں پر تعلیم و تربیت سکھلائی گئی۔ تو ان ثمرات ان سارے مضامین کے کل 100 نمبرات رکھے گئے تھے، جس میں سے بچے اچھی سے تعلیم و تربیت حاصل کی ہیں اور اچھے سے اچھے نمبرات بھی لیے ہیں۔ ان سارے طالبات میں امتیازی انعام اول کے حقدار رمیزہ تحریم ہے، جو مکمل 100 نمبرات حاصل کیے ہیں۔ پھر انعام اول میں اقصیٰ تحریم ہیں، جو 98 نمبرات حاصل کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد
इनाम दुवम में 2 तालिबात हैं, जवेरिया बिनत निसार अहमद और सुमैया अब्दुल बिनत इस्माइल। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कोई और दिगर तालिबात को मायूस नहीं होना है, ये भी अच्छे नंबरात अच्छे दर्जात हासिल किए हैं, अच्छी तालीम तरबियत हासिल की गए हैं। हम सिर्फ जो अच्छे से नंबरात हासिल किए उनका इनाम मुख्तस किए हैं और इनाम ना मिलने पर मायूस ना हो जाए। पहले का एहतराम जो लड़के हैं लड़कियां हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी मियार मैदान में बिल्कुल आगे हैं और तेजी के साथ निकल रहे हैं। खुद आपके इस तालीमी मुजाहरे से मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आप किसी सामाइन से भी पूछेंगे तो यही कहेंगे वाकई में दारुल हुसैनिया के तलबा तालिबात अच्छी मेहनत कर रहे हैं। जैसा कि अब्दुल हादी कमसिन बच्चा भी था, वो ख्वाहिश कर रहा था कि मुझे मैं हदीस पाक सुनाना चाहता हूँ। यानी वक्त इतना नहीं है कि आपको हम सुन सकें, मगर सुनना भी ज़रूरी है इंशाअल्लाह ताला। मगर आपका जज्बा और आपकी तालीम तरबियत की कैफियत बरकरार रहेगी। आइंदा साल के लिए भी आप लोगों को भी मौका दिया जाएगा, आपको भी सुना जाएगा। फिर उसके बाद अंदरून तलबा का भी रिजल्ट पेश करने जा रहा हूँ। जिस साल हम वक्ती बोर्डिंग में 12 से 15 बच्चे रहे हैं, जिसमें और जो अच्छा पढ़ लिए हैं, इनाम अव्वल के 2 तालिब इल्म हैं और इनाम दुवम का 1 और इनाम अव्वल के 1, इनाम सुवम के 2 तालिब इल्म हैं। बाकी भी अच्छे नंबरात ले लिए हैं, इनको भी आज इस इनामात से नवाजा जाएगा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत शहरे यारे इमाम ताजुदारे हरम, नौबहारे शफाअत में लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत। اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم بلغ مرادنا وحصل مقاصدنا مقاصد الدين والدنيا والآخرة. اللهم علم بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم نجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وشفاء من كل داء. یا الہ العالمین رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما. مولا تبارک و تعالی آج کی اس بابرکت اجلاس کو، جلسے کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہم سب کی دعاؤں کو، حاجتوں کو شرف قبولیت عطا فرما. مولا تبارک و تعالی ہم سب کے عمروں میں، زندگیوں میں، گھروں میں برکتیں عطا فرما. زمین کے فتنوں اور آسمان کے بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرما. مولا اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما.